حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور اس کی تعبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زما وائس یوٹیوب چینل کی معزز خواتین و حضرات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر حیات امتحان و آزمائش کا مظہر ہے۔ در حقیقت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی دنیاوی زندگی کو ابتلاء و آزمائش سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتا ہے، وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے سب سے اچھا عمل کے اعتبار سے، اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کی زندگیوں میں صبر و استقلال کے بہت سے ایسے مظاہر ہیں کہ عقل انسانی حیران و پریشان ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے یا غیر ماورائی باتیں ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں کفر و شرک اور بدی و فتنہ انگیزی کی اجارہ داری تھی، بت پرستی عام تھی، مشرکین ستاروں، مورتیوں اور سیاروں کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مطلق العنان بادشاہ بھی خدائی دعووں کے ساتھ موجود تھا۔ خدائی بزرگ برتر نے ان کو عقل سلیم اور دانائی کی دولت سے مالا مال کیا، اپنا خلیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے عطا فرمائی تھی ابراہیم کو دانائی، اس سے پہلے ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کی جانچ پڑتال کا ایک بہت لمبا اور جان گسل سلسلہ تھا۔ ایک طرف ساری سوسائٹی اور مستحکم نظام، اور دوسری جانب ایک ایسا نوجوان جس نے عزم و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے ٹکر لی، اور پھر صبر و ثبات، برداشت و حوصلہ مندی اور اصرار و قربانی کی بلند مرتبہ مثالیں پیش کیں۔ گھر بدر ہوئے، معبد میں آپ پر دست درازی ہوئی، دربار میں پیشی ہوئی، آگ میں ڈالے گئے، ملک بدر ہونا پڑا، اور ہجرت کے بعد مسافرت و مہاجرت کی طویل داستان، لیکن فکر تھی تو بس توحید کی۔ اور جب امتحان میں کامیاب ٹھہرے تو بشارت ملتی ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، یقیناً میں تجھے پوری نوع انسان کا امام بنانے والا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ، یہ وعدہ صرف مجھ سے ہے یا میری نسل سے بھی ہے؟ جواب دیا گیا، میرا یہ عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ بے شک آل ابراہیم میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار تھے، دنیاوی اور اخروی زندگی میں وہی لوگ بلند مرتبے کے حقدار ٹھہرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی تقوی کی بنیاد پر ہے۔ لیکن جب بڑھاپے کے آثار واضح ہونے لگے تو ایک نئی فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دامن گیر ہوئی، اولاد کی نعمت سے محرومی محسوس ہونے لگی، اور پریشانی ہوئی کہ اس مشن کی باغ دوڑ کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے ساتھ ہجرت کی تھی، وہ مشرق اردن میں دعوت توحید میں مشغول تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، پروردگار نیک وارث عطا کر۔ موجزانہ خداوندی تھی کہ 87 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سے بیٹے سے نوازا۔ حضرت سارہ علیہ السلام آپ کی پہلی بیوی تھیں، لیکن آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ کو اولاد کی چاہ تھی، انہوں نے اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بے آب و گیا وادی میں لے کر چلے گئے اور چھوڑ آئے۔ حضرت ہاجرہ پریشان حال ہیں۔ آپ علیہ السلام واپس جانے کا قصد فرماتے ہیں تو حضرت ہاجرہ آپ علیہ السلام کا دامن تھام لیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے ابراہیم، کہاں چھوڑے جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ آپ بار بار پوچھ رہی ہیں، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ نہیں نکلے۔ تب حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ یہ حکم خداوندی ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں۔ تب آپ علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیتی ہیں اور بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا۔ حکم ربی جان کر بی بی ہاجرہ اس بے آب و گیا وادی میں بسیرا کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں اور اپنے نو مولود کے پاس واپس آ جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے، اور ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلا رہی تھیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ شریف کے پاس زمزم کے قریب مسجد کی بلند جگہ بٹھا دیا۔ ان دنوں مکہ میں کوئی شخص بھی نہ تھا اور نہ ہی وہاں پانی کا نام و نشان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا۔ ان کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور ایک پانی سے بھرا مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ سامان وہاں رکھا اور واپس پلٹے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں سے کچھ فاصلے پر پہنچے تو قبلہ رو ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں، اے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کرے نماز، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ اپنے لاڈلے صاحبزادے کو دودھ پلاتی رہیں اور اپنے پاس موجود پانی اور کھجوروں پر گزارا کرتی رہیں، لیکن بالآخر پانی ختم ہو گیا۔ بچہ بھوک سے بلک رہا تھا، ماں بے بس، بے چین و بے قرار بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہاں سے چل پڑیں۔ قریب ہی صفا کی پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جاتی ہیں، ارد گرد نظر دوڑاتی ہیں، شاید کوئی بندہ خدا نظر آئے اور پانی کی سبیل بنے، لیکن بے سود۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر واپس آ جاتی ہیں۔ دوسری جانب مروہ کی پہاڑی ہے، بے چینی و بے قراری میں وہاں چڑھ جاتی ہیں، لیکن تاحد نگاہ سنسان بیابان ہے۔ پھر تیزی سے بچے کی طرف لوٹ آئی ہیں۔ ایسے ہی 7 چکر لگ جاتے ہیں۔ 7ویں بار جب آپ مروہ پر پہنچی تو اچانک آپ کو ایک آواز سنائی دی۔ دل میں کہتی ہیں ٹھہرو، اچھی طرح کان لگا کر سنتی ہیں تو پھر وہی آواز سنائی دیتی ہے۔ تب آپ فرماتی ہیں، اے شخص، تو نے آواز تو سنا دی، کیا تیرے پاس کوئی چیز فریاد رسی کو ہے؟ اچانک مقام زمزم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے پر سے زمین پر ضرب لگاتے ہیں تو پانی ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ مٹی سے پانی کے گرد حوض بنانے لگیں اور اپنی چلو میں پانی بھر کر مشک میں ڈالنے لگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی کہ وہ چلو بھر پانی نہ بھرتی تو زمزم ایک بڑا چشمہ بن جاتا۔ حضرت ہاجرہ نے خود پانی پیا اور اپنے نونہال کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے آپ سے کہا، اپنی ہلاکت کے بارے میں سوچیں بھی مت، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ نونہال اللہ کے حکم سے تعمیر فرمائیں گے۔ بیت اللہ ارد گرد کی زمین سے نمایاں مقام پر تھا۔ سیلاب آتے اور دائیں بائیں سے گزر جاتے، حتیٰ کہ ایک دن قبیلہ جرہم کا قافلہ پاس ہی آ ٹھہرا۔ انہوں نے ایک پرندہ آسمان میں منڈلاتے دیکھا اور خیال کیا کہ آس پاس پانی کی موجودگی کے آثار ہیں۔ کچھ لوگ خبر لینے کو بھیجے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک وزادار خاتون ایک نومولود کے ساتھ قیام پذیر ہیں۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے وہاں قیام کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور کہا کہ پانی پر آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ قبیلہ جرہم راضی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کے لیے یہ لوگ غنیمت ثابت ہوئے کیونکہ آپ انسانوں کو چاہتی تھیں۔ در حقیقت مصلحت خداوندی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بدولت شہر مکہ کو آباد کرنا تھا، اور ساتھ ان کو اپنے خلیل کے گھر کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا مقصود نہ تھا، لیکن پہلوٹی کی اولاد سے جدائی اور پیاری بیوی سے دوری آزمائش خداوندی تھی۔ خلیل اللہ اس پر راضی ہوئے کیونکہ وہ صالحین میں سے تھے۔ نومولود مختلف مراحل طے کر کے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ قبیلہ جرہم سے عربی سیکھی تو وہ فصاحت و بلاغت میں ان پر بھی سبقت لے گئے۔ آپ صادق کو وعدہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر و بیشتر اذن خداوندی سے بیوی اور بیٹے سے ملاقات کے لیے آتے رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ ایک کام لگایا ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما برداری میں اپنی مثال آپ تھے، فوراً ہاں کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک سرخی کی طرف جو اپنے ماحول میں نمایاں تھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کر کعبۃ اللہ کی بنیادیں کھڑی کیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کرتے جاتے۔ دونوں باپ بیٹوں کی زبانوں سے یہ مبارک الفاظ جاری تھے، اے ہمارے رب، ہمارا یہ عمل قبول فرما، بلا شبہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیل اللہ معمار اور اللہ تعالیٰ کا ایک جلیل القدر پیغمبر مزدور کیسے پاک ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنے والے۔ اس دنیاوی گھر کو تعمیر کرنے کا صلہ ہے کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر موجود ہیں۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر عین اس مقام پر اللہ کا گھر ہے جہاں زمین پر کعبۃ اللہ واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، بلا شبہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا معبد و محور بنایا گیا ہے وہ یہی عبادت گاہ جو کہ مکہ میں ہے۔
وہ برکت والا اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آزمائش کی گھڑی آن پہنچی۔ 100 سالہ بوڑھے باپ اور نوجوان بیٹے کے اصلی امتحان کے لیے سٹیج تیار ہو گیا۔ بیٹا وہ بھی اکلوتا، دعاؤں کا حاصل، فرما بردار، سلیم الفطرت، حلیم و سعادت مند، باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو چکا، بلکہ تعمیر کعبہ میں باپ کا بازو بنا۔ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے لاڈلے فرزند کو ذبح کرنے کا اشارہ دیا گیا۔ در حقیقت یہ ہے اصل اور آخری آزمائش۔ آپ اللہ کے اولی العزم اور اعلی مرتبت پیغمبر اور نبی تھے۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم ہوئے۔ لیکن مسئلہ تنہا اپنی ذات کا نہیں تھا، ایک نوجوان بیٹے کا بھی تھا۔ باپ بیٹے کے پاس آئے، معاملہ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ نیک خصلت اور سعادت مند بیٹا فرماتا ہے، اے میرے باپ، آپ کریں جو کچھ آپ کو حکم کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اصل مدعا یہ نہیں تھا کہ بیٹا رضامندی دے گا تو ابو الانبیاء خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ در حقیقت صالح نبی اپنے صالح بیٹے کی فرما برداری کا امتحان لے رہے ہیں، اور سعادت مند بیٹا جان قربان کرنے کو تیار ہے، اور باپ کی بات پر مہر لگا رہا ہے کہ وہ صرف جسمانی ہی نہیں روحانی اعتبار سے بھی آزمائش پر پورا اتر رہا ہے، اور ان کی دعا قبول ہوئی ہے جو انہوں نے رب تعالیٰ سے مانگی تھی کہ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تھی، اور جواب میں فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو حلیم بردبار لڑکی کی بشارت دی، اور پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل پہ چاڑ دیا۔ مقصد تھا کہ بیٹے کی صورت سامنے نہ رہے اور کہیں فطری محبت عیاں نہ ہو جائے، اور بیٹے پر چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے۔ امتحان پورا ہوا، آپ کو پکارا گیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، اور اس قربانی کو بطور یادگار ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں کی خاطر چھوڑ دیا۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ قربانی مقبول ہوئی، دعائے رحمت نے جوش مارا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنتی مینڈا بھیجا اور اپنے خلیل کو حکم صادر فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے اس کو قربان کریں۔ اصل مقصد فرزند ابراہیم کی جان لینا نہیں، بلکہ ان کی آمادگی اور رضامندی کو دیکھنا تھا۔ خدائے بزرگ و برتر اپنے محبوب لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، آیا کہ وہ اس رتبے کے اہل ہیں یا نہیں۔ در حقیقت وہ ان کی فضیلت ابھارتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے صعوبتوں کے پرخطر راستوں سے گزرے لیکن ان کے قدم نہ ڈگمگائے، اور انعام کے طور پر تا قیامت تعریف و توصیف کے حقدار قرار پائے۔ ممتحن امتحان نے اس عظیم قربانی کو کھلی آزمائش اور امتحان قرار دیا، اور امتحان میں کامیاب ہونے پر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے درود ابراہیمی جیسا انعام عطا کیا۔ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان نبی آخر الزمان کے ساتھ ساتھ خلیل اللہ پر اور ان کی آل پر درود و سلامتی بھیجتے ہیں۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر، کیسا بلند مقام و مرتبہ پایا ہے۔ ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اے اللہ درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج اور اولاد پر جیسے تو نے درود بھیجا آل ابراہیم پر، اور برکت ڈال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی ازواج و اولاد میں جیسے تو نے برکت ڈالی آل ابراہیم میں، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، جو کہ بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں۔ خدائے رحمان نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی، کیونکہ وہی ذات اقدس پوشیدہ اور ظاہر حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ یہ عظیم قربانی اس بات کا مظہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدائے بزرگ و برتر کی اطاعت و فرما برداری کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا، اور بدلے میں رب العالمین نے قیامت تک کے لیے یہ قربانی امت مسلمہ پر لازم قرار دے دی۔ اب ہر سال کروڑوں مسلمان سنت ابراہیمی کی
یاد تازہ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں۔ بیت اللہ آج کے مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز ہے۔ لاکھوں مسلمان ہر سال کعبۃ اللہ کا حج کرتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حضرت بی بی ہاجرہ کے اس عمل کی یاد تازہ کرتے ہیں جو انہوں نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ میں بھاگتے ہوئے 7 چکر لگائے تھے۔ سورہ صافات میں جب اس عظیم قربانی کا ذکر مبارک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام ان آیات میں درج نہیں۔ مورخین نے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اہل کتاب نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ عظیم قربانی منسوب کر دی کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریش مکہ کے جد امجد تھے۔ یہودی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں لیکن وہ عربوں سے حسد کی بنا پر غلط بیانی کرتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات سے یہ بات واضح ہے اور اس میں الجھاؤ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ نسل ابراہیمی کی جو عزت و توقیر حاصل ہوئی وہ ان کی قربانیوں کا اعجاز ہے جو انہوں نے خدائے ذوالجلال کے حضور دیں اور معتبر ٹھہریں، اور وہ ان دنیاوی رتبوں اور اخروی عنایات کے مستحق قرار پائے جو محض فخر و انبساط پر نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو قربانی کی اصل روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔